دینا، کون بہتر ہے دین میں، ممن اس سے اسلم وجہہ جس نے سپرد کیا اپنے آپ کو اللہ کے، للہ وہو محسن ہو بھی احسنی، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ چل بھی رہا ہو ابراہیم کی ملت پر جو یکسو ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم حنفی بھی ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا بنایا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست، حدیث شریف میں ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا، کیوں؟ لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ، لوگ کو کھانا شوق سے کھلاتے تھے، وَإِفْشَائِهِ السَّلَامَ، السلام علیکم بہت پھیلاتے تھے، وَصَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور حضرت راتوں کو نماز پڑھتے تھے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا خدایا آپ نے مجھے کیوں خلیل بنایا، خاص دوست؟ فرمایا لِأَنَّكَ تُحِبُّ أَن تُعْطِيَ وَلَا تُعْطَىٰ، آپ کی خواہش ہے کہ آپ دے آپ کو کوئی نہ دے، وَلِأَنَّكَ تُعْطِي النَّاسَ وَلَا تَسْأَلُهُ، لوگوں کو خوب دیتے احسانات نیکیاں لیکن کچھ مانگتے نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ مسئلے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ فتوے دے رہے تم کو عورتوں کے بارے میں۔ الافتاء هو الافتاء بحکم الشرع، فتوے کے معنی ہے مضبوط مسئلہ جو مفتی صاحب بتاتے ہیں، الفتویٰ هو الحکم الشرعی۔ فتوے کے آداب و تفصیل میں ابن صلاح کی کتاب آداب المفتی والمستفتی، شمس الحق افغانی مرحوم کی معین القضاء والمفتی، اور آپ سے فتویٰ مانگتے عورتوں کے بارے میں، آپ فرمائیے اللہ فتویٰ دیتے ان کے بارے میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور وہ جو پڑھا جا رہا ہے تم پر قرآن میں، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ یتیم عورتیں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ تم دینا نہیں چاہتے ان کا مقرر مہر، وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ان سے نکاح مال و دولت کے لیے، والمستضعفین من الولدان، اور وہ ناتوان بچے، اللہ ان کے بارے میں تاکید کر رہا ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو، وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے ساتھ انصاف سے، لا الہ الا اللہ، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے بلا، فإن اللہ کان بہ علیما، بس بے شک اللہ اس کے جاننے والے ہیں، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہے خاوند سے کہ وہ پیروخی کرے گا، نافرمانی کرے گا، مجھے رکھ ہی نہیں رہا ہے، مجھے پسند ہی نہیں کرے، عورت غریبوں کو یہ ساری زندگی پریشانی، او اعراضا، یا بے توجہی کرے گا۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ نشوز اس کو کہتے ہیں کہ خاوند اس کو اپنے بستر پہ نہ آنے دے، اور اعراض اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کی تعریفیں کرے، توبہ، دونوں جلانے کے لیے کر سونے میں اپنا نہیں دیا رہا غریب نور جڑے ہوئے، شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے۔ اگر کوئی عورت ڈرتی ہے خاوند کی طرف سے کہ وہ توجہ نہیں کرتا یا منہ موڑتا ہے، فلا جناح علیہما، کوئی وبال نہیں ہے دونوں پر، ان یصلحا، کہ صلح ہی کر لے، بینہما، آپس میں صلحا، صلح۔ حضرت سودا بہت بوڑھی ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ مار نبوت نہیں اٹھا سکتی، چھوڑ دو اس کو، اس نے کہا مجھے حقوق نہیں چاہیے، اور سب میں عائشہ کے حوالے کرتی ہوں، بس بروز قیامت آپ کی بیوی اٹھنا چاہتی ہوں۔ حضرت برقرار بس صلح خیر، صلح میں خیر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، حاضر کی گئی ہر انسان کو لالچ، ہر انسان کو جب آپ کچھ فائدہ دیں گے بڑا خوش ہو جاتا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسانات ہی کرو، وَتَتَّقُوا، پرہیزگار رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بس بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔